الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. انتخاب کرنا. آٹھواں قاعدہ ساتھیوں اور ہم نشینوں کا انتخاب کرنا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں. یہ قاعدہ ہے. اے نبی کو حکم ہو رہا ہے، صحبت کا حکم نبی کو دیا جا رہا ہے. کسی ضرورت سمجھ میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح اور شام اپنے رب کی عبادت محض ان کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں. اسے صحبت کی کتنی فضیلت ثابت ہوئی ہے. باہمی نہیں مسابت، بلکہ نبی کو حکم رہا ہے کہ اپنے امتیوں کے ساتھ مسابت رکھا کیجیے. ان میں آپ پر صحبت کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں اور دنیاوی زندگانی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں اونچے ہٹے نہ پائیں. نبی کو حکم ہے. جب نبی کو حکم ہے تو ان کے بال بالوں کے لیے کتنی اس کی ضرورت ہے. اور دنیاوی زندگانی کے رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹے نہ پائیں. جو اللہ کے طالب ہے انہی کی طرف توجہ رکھیے. آپ ان کے لیے مبعوث ہوئے ہیں. آپ ان کی پیاس بجھائیے. جس چیز کو وہ چاہتے ہیں ان کو دینے کی کوشش کیجیے. آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے. غافلین کی صحبت میں رہی گئے تو غفلت ہی آئے گی. صحبت کی کتنی ضرورت اس سے ثابت ہوئی. صحبت صالحین کی کتنی ضرورت ثابت ہوئی. صالحین کی صحبت میں رہیں گے تو ذکر کی کوئی باتیں ہوتی ہی رہیں گی. خود اس کا حال بدلے آپ کو بیدار رکھے گا. اور اگر غافلین میں رہے تو کچھ نہ کچھ تو اثر پڑ ہی جاتا ہے. جس کے قلب کو اپنے یہاں سے غافل ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہش میں چلتا ہے کچھ دیر بعد آپ بھی چلنے لگیں گے نفسانی خواہش پر. اس وجہ سے خود احتیاط اپنے کو بھی کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کی صحبت جو دل کو غافل کر دے اللہ کے ذکر سے بچنا بھی چاہیے. اپنے کو بھی تو بچانا ہے. اور اس کا حال حد سے گزر چکا ہے. تھانی لکھ رہے ہیں. شیخ سعدی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا اس آیت میں اخیار کی صحبت اختیار کرنے اور ان کی صحبت میں نفس کے مجاہدہ کرنے اور ان سے ملنے جلنے کا حکم ہے. شیخ سعدی فرما رہے ہیں. حضرت تھانوی کا ترجمہ شیخ سعدی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا اس آیت میں اخیار کی صحبت اختیار کرنے اور ان کی صحبت میں نفس کی مجاہدہ کرنے اور ان سے ملنے جلنے کا حکم فرمایا ہے. اگرچہ وہ فقراء ہوں،
کم ہی درجے کو، ظاہر نبی کے برابر کون ہوگا علم کے اعتبار سے نہیں، اگرچہ وہ فقراء ہوں لوگ، آپ بھی ان کے ساتھ رہیے، جب نبی کو حکم ہے تو ہما شما کا کیا ہے؟ ان کی صحبت میں رہنے سے آپ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد آئے گی، اور انشاءاللہ العزیز اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اگرچہ وہ فقراء ہوں۔ اس لیے کہ ان کی صحبت میں بے شمار فوائد ہیں، ان کی صحبت میں بے شمار، شیخ شادی فرما رہے ہیں، ان کی صحبت میں بے شمار فوائد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، زندگی کس کے ساتھ گزار رہا ہے، شب و روز کس کے ساتھ گزار رہا ہے۔ اگر تم نے ذکر کر بھی لیا ہے 10 منٹ 20 منٹ، پھر جا کے غافلوں میں بیٹھ گئے تو اس کا اثر ظاہر بھی ہو جائے گا، اس کا اثر تمہارے اوپر سوار ہو جائے گا، مسلط ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کے اس خاص اصول اصل پر عمل کرنے کی توفیق برآمد فرمائے۔ آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ قال ابو سلیمان خطابی المرء علی دین خلیلہ، مانا ہو لا نخالف امن۔ کہتے ہیں شیخ سلیمان خطابی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المرء علی دین خلیلہ، کا مطلب یہ ہے کہ ان سے دوستی کرو جن کے دین و امانت سے تم کو مطمئن ہو، تم کو اطمینان رکھ، سمجھ لو کہ یہ دیندار ہے کہ نہیں۔ بھائی تمہیں تجویز سے تم ہی کرو گے، اب اس کی صحبت میں رہو گے تو دینداری آئے گی تمہارے اندر، دینی اثر آئے گا۔ آپ کا فرمان المرء علی دین خلیلہ کا مطلب یہ ہے کہ تم ان سے دوستی کرو جن کے دین و امانت سے تم مطمئن ہو، اس لیے جب تم ان سے دوستی کرو گے تو وہ تمہیں اپنے دین و مذہب کی طرف لے جائے گا، وہ ضرور لے جائے گا۔ جو دیندار ہے کہیں گے کہ ہم دیندار ہیں، جو ہم نے دین اختیار کر رہا ہے اپنے دوست کو بھی اسی پر لے چلیں، اور تم اپنے دین سے دھوکے میں مبتلا نہ ہونا، اور تم اپنے نفس کو خطرے میں نہ ڈالو، اس طرح کے ایسے شخص سے دوستی نہ کر لو جن کا دین و پسندیدہ نہ ہو۔ یہ سب کم دیندار ہیں جس کے چاہے رہے۔ ہم نے خود ایک واقعہ سنا تھا سے بہت، ایک شخص روزے دار تھے، کسی روزے دار کہیں گئے، بہت ان کا آؤ افطار کریں، رونے لگے، وہ سمجھ گئے، کہا بھائی آؤ افطار تو کر لو، زیادہ سے زیادہ تم کافر ہو گئے، لیکن افطار میں کیا ہے، بہت بڑا معاملہ۔ خیر کیا، انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے ایک آریہ کی کتاب دیکھی، دین اسلامی پر مجھے شبہ ہو گیا، میں نے روزہ توڑ دیا، میں اس لائق نہیں۔ کہا آؤ روزہ تو کھول ہی لو، کھا لو، صبح ہی صبح مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب کہیں جاؤ، یہ واقعہ میں نے مولانا شاہ رسول اللہ صاحب سے بہت سنا، صبح ہی صبح مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب کہیں جاؤ، گئے صبح گئے، افطار کیا گئے، اور جاتے ہی مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب سے ماننے لگے کہ بتاؤ تو کہ اسلام کا کیا شبہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے بزرگوں میں ایسے بزرگ تھے کہ سمجھ گئے زبردست دینی مرحلہ میں مبتلا ہو چکا ہے، دین سے باہر ہو گیا ہے، سمجھ گئے وہ۔ جب دو جانوں کا کہا بتاؤ تم کو دین اسلام کا کیا شبہ ہے، وہ سنا دے کہا جاتا کوئی شبہ نہیں، کہا کہ دیکھو ابھی کافی نہیں، تو صبح ہی وہاں شاہ فضل الرحمان صاحب میں رہ جاؤ، اس واقعے کو بہت وہاں جاؤ، گئے دیکھتے ہی وہاں شاہ فضل الرحمان صاحب آئے، کہنے کا بتاؤ تم کو کیا شبہ ہے، آپ کو یہ شبہ ہے، یہ اسلام کیا ہوا، ایک آریہ کی کتاب دیکھا نا، دین اسلامی کو شبہ ہوتا ہے،
دین اسلامی میں شبہ کبھی نماز روٹی کی جا رہی ہے. اس طرح پہ اس میں بھی احتیاط کرنا ہے. ہر شخص کی کتاب بھی نہیں پڑھنا چاہیے. معلوم کس کا کیا اثر ہے. من لکھنے کا بھی اثر ہو رہا ہے. اور جو جی میں آتا ہے کتاب پڑھتا ہے نہیں تو وہاں خالی کچھ کتابیں لکھی ہیں. اس لیے اس زمانے میں ایسی کتابوں کا انتخاب ہونا چاہیے کہ ان میں دین اسلام کے خلاف باتیں نہ ہوں. کیونکہ بھاگنے میں دیر نہیں لگتی. بھاگنے میں دیر نہیں. اس وجہ سے ہمیشہ آدمی کو پناہ میں مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین مستقیم کو قائم ہو جائے. کوئی وجہ ایسی ہو جاتی ہے دین اسلامی میں شبہ ہو جاتا ہے. یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. کیونکہ اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کرو گے تو وہ تمہیں اپنے دین و مذہب کی طرف لے جائے گا اور تم اپنے دین سے دھوکے میں مبتلا نہ ہونا اور تم اپنے نفس کو خطرے میں نہ ڈالنا. پورا ہوگا کوئی وقت ایسا نہ جائے کہ دین ہی کی طرف سے تم کو شبہ پڑ جائے اور تم کافی اسلام اس طرح کے ایسے شخص سے دوستی نہ کرو. اس کا دین و مذہب پسند نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ سب لوگ اس زمانے میں خاص طور سے بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. کتابیں آتی ہیں اشتہار جیسے دینی باتوں میں تو اشتہار کم ہوتا ہے. بری باتوں کا اشارہ وہی نہیں ہوتی رہتا ہے. دن رات ہوتا ہے. ہمارے بچے اور بچیاں وہی سنتے ہیں. ہمیں ایسے وقت کچھ کہا ابھی جانے کے بعد ایسی باتوں میں کیا خراب ہو. ہم کہتے ہیں کہ ایک صحبت کا اثر ہوتا ہے. اچھا وہ کہیں گے نہیں انہیں لوگوں نے بگاڑا چھوڑو پرانی چیزیں ہو گئی. بہت ہی چیزیں کب تک ہی لے رہے ہو گے. بہت سے لوگ ہندوستان نہیں آنے دیتے. کہا کب تک ہی اندھیرے میں رہو گے. یہ مودی لوگ تو تم کو اندھیرے میں رکھیں کہ بجلی میں آنے نہیں چاہیے. بہت سے لوگوں کی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. بھاگ جاتے ہیں دیندار تو دینداری سے بہت دور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اعتبر الناس بأخدانهم فإن المرء لا يخاطب إلا من فرماتے ہیں. اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تم لوگوں کو قیاس کرو ان کے دوستوں پر. ویسے دوستوں میں سمجھو کہ دوست اگر بدین ہے سمجھو کہ اس کے اندر بھی بدینی آ رہی ہے آ جائے گی. دیندار ہے تو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے. اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو قیاس کرو ان کے دوستوں پر. اسے کہ آدمی اسی سے دوستی کرتا ہے جو ان کو پسند ہے. ابھی ضروری بات ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانا ہے. یہ نہیں کہ ہم لوگ دکھائی بات ہے. سب نے پڑھے تو واجب بنا دیا ہے. ناجائزوں سے اختلاف اصول شریعت یہ ہے. اپنے حالات یہ ہے اور اس سے یہ ناجائزوں سے اختلاف کو منع کیا ہے. ناجائزوں کے اختلاف سے آنے کل کا اثر پڑے گا. خود تک تو دین ہی سیکھ جاؤ. گمراہ ہو جاؤ. مرتد ہو جاؤ. اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو قیاس کرو ان کے دوستوں پر. سبھی کے لیے کی کتاب میں والا ہے ہزار عالم کی شادی کی گئے منتظر میں یہ بہت اچھی ہے. اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو قیاس کرو ان کے دوستوں پر. اس لیے کہ آدمی اسی سے دوستی کرتا ہے جو اس کو پسند نہیں کرتا. نہیں وہ تعلیم کرے ہم کہتے ہیں ضرورت پڑتا ہے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال مشک والے اور بھٹی والے کی طرح ہے. اتر والا یا تو کوئی اتر ہدیہ میں کرے گا
یا تو اسے خرید لے گا یا اسے اچھی خوشبو پائے گا، تین چیزیں، یا تو دے دے گا یا تو خرید لے گا، یا کچھ نہ ہو عطر والے کھڑے ہو کچھ نہ عطر کی خوشبو آ ہی جائے گی. اور بھٹی والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا اس سے بدبو پائے گا. اس مثال کی بہت ساری بات میں دیکھا ہے کہ نبی مثال دے سکتا مثال. ہم سب یہ مستقل علم ہے، اللہ تعالیٰ نے کل مثالوں کو بیان کروایا ہے. مثال دے کر کے سمجھانا بہت اچھی چیز ہے، بہت زیادہ وقی ہے، اثر کرنے والی چیز. بات کو فارغ کرتے تھے، اطلاع کرتے تھے قرآن کا اسی چیز کا مقصد طریقہ بیان ہے. بھائی جو چیز ہوگی اس کی مثال ہو اسی کے مطابق جائے گی. اگر کوئی گندی چیز ہے اس کی مثال گندی چیز ہے، چھوٹی چیز ہے چھوٹی چیز ہے، مثال ملے گی. یہ تو بڑھانا کی بات ہے، لیکن بالکل جو اطلاع کرنے والے سے اطلاع کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال مشک والے اور بھٹی والے کی طرح ہے. مشک والا یا تو تجھے مشک ہدیہ کرے گا یا تو اس سے خرید لے گا یا اسے اچھی خوشبو پائے گا. تین چیزیں، خود یوں دے دے گا سخی ہوگا دے دے گا تو نہیں دے دے گا. نہیں ہو سکتا تمہارے دل میں آئے خریدی لو گے، اب کوئی نہیں تو کچھ وہاں پر کھڑے رہو گے تو خوشبو تو آئی جائے گی. اور بھٹی والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا اسے بدبو پائے گا. تو مٹنے کا اہتمام بہت ضروری ہے. ہمارے اندر فرماتے تھے بڑا چیزیں ہیں. کہاں میں کہتا سب سے اصل جو ہے نیک صحبت ہے. نیک صحبت ہوگی کہ سب چیزیں تو باہر ہو جائیں گی. بری صحبت ہوگی تو اپنی ہی طرف لے جائے گا، برائی کھینچے گی اور سب کے اندر کچھ تعلیت رہنا چاہیے وہ کھینچ بھی جائے گا. بہت مثالیں ہیں کیا ہوتا. اور بھٹی والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا اور اسے بدبو پائے گا. اس حدیث کی شرح میں قاضی عیاض نے فرمایا ان میں برے ساتھیوں اور برے لوگوں کے ساتھ مجالسہ اختیار کرنے سے اور اہل بدعت لوگوں کی غیبت کرنے والے لوگوں کی اور یہ اہل بدعت سے اور لوگوں کی غیبت کرنے والے لوگوں کی کسی چیز ہے. ہر وقت غیبت شکایت کرتا ہے، ان کی صحبت میں رہ کر اپنی کوئی ضرورت پڑتا ہے. ارے وہی ویسے ہوتے ہیں، یہ ویسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، کرتے کرتے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ کہیں کچھ ضرورت ہوتا ہے تو آگے ہیں تو ایسے ہی لوگ. برے لوگوں کے ساتھ مجالسہ اختیار کرنے سے اہل بدعت اور لوگوں کے غیبت کرنے والوں کی مجالسہ اختیار کرنے سے بچنے کی ہدایت فرمائی. کسے؟ اس حدیث کے شرح قاضی عیاض نے دیا بیان میں. یہ نہیں کہ نہیں سیکھی، ایسی باتیں سناتے تھے، کہتے ہم نہیں سنا رہے ہیں ماشاء اللہ. اس بات کو فرما رہے ہیں پرانے آدمی ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا بہت فرماتے. اسی لیے سب لوگ سننے والوں کو اپنا اثر چھوڑتے ہیں. ہاں یہ سب لوگ سننے والے کو اپنا اثر چھوڑتے ہیں. جو سنے گا نہیں. بچے ان کا دل بالکل نرم ہوتا ہے، وہ قبول کر لیتے ہیں. بچوں کو تو بہت بڑھانا چاہیے. ایسے واقعات سے ایسے لوگوں کی صحبت سے سن لیتے ہیں جو اچھی بات ہوتی ہے. ہمارے مدد کہتے تھے وہی بچوں کو بچایا کرو. دیکھو بچے جو متاثر ہوتے ہیں وہ مجھے عجیب تک ان کو ہم لوگ اچھا نہیں لگتا ہے، بلکہ وہ جو لے کر اوپر پہنتے ہیں تو بچے سوچے بہت اندر چیز ہے تو تم کتنے ہی سمجھاؤ وہ ادھر ہی جائے گا. بس ان لوگوں کو ان کا لباس ان کی باتیں لباس نہیں کرتے. ان کو لباس یہ آزادی والا لباس ہے تو بچوں کو وہ لباس ان کو اچھا لگتا ہے. بہت میں مضبوط کے لیے بھی کوئی کام ہو رہا تھا. بہت سے لوگ تھے ظاہر محمود چھوٹے تھے، وہ بھی کچھ کے کپڑے کو پکڑ کے تو بہت سے لوگ تھے. میں مضبوط کے لیے انہوں نے یہ بتایا نا یہ بدل لگی تھی ویسے حضرت سب کے ساتھ مضبوط چھوٹے تھے جب شادی ہوئی تھی
کھائے گا ہمارا، پہنے گا تمہارا، سماتا کھائے گا ہمارا اور پہنے گا نہیں. کوئی بات نہیں چیز کا ہم نے گھر جیسے کہ دیکھو ابا تمہارے دادا ہے نہیں، اس میں صرف یہ ہوتا ہے پیسہ یہ کالا نہیں تھا بدلے اور سب کے سامنے میں داماد تھا وہی سب مقبول ابھی پہلے ہی بیچ حضرت نے بہت زیادہ لیکن حضرت کو رہا نہیں ہے. جو ہمارے گھر رہتا ہے ہمارا کھاتا ہے تو ہمارا بھی معلوم کو پہننا ہوگا. ان چیزوں سے بچوں کو ایسی بچے ہمارے میں خود دیکھا ہے سمجھاتے کہ جو چیزیں بڑی عورتوں کے لیے مخلوق ہیں ناپسندیدہ ہیں وہ چھوٹے بچوں میں مخلوق ہے ناپسندیدہ ان کو بھی نہیں پہنا ہوگا. جو لباس رہتا ہے جو بڑی عورتوں کو نہیں پہنا رہتا ناجائز ہے یا مخلوق ہے جو چھوٹی بچوں ابھی سے آج لباس میں کہ اس میں نہیں سمجھتا بچی ارے بچی ہے وہی چیز کے دین میں آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں اپنی اصلاح کی فکر رکھتے ہیں بچیوں کی اصلاح ان کو نئی چیزوں سے آشنا ہی نہیں ہے. میرا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشکل ہے. نماز کا پڑھنا صحیح دین کا ثابت رہنا بہت سے آداب ہیں اسلامی اس پر نہیں چلنا والدین کی ذمہ داری یہ تو والدین جو پہلے یہ پہلے سوچے اس کی بہت ضرورت ہے. ہم لوگ رہتے تھے ماشاء اللہ دبئی پڑھتے تعلق بہت تھا جب شادی کرنے ہوئی اس سے باقی کی شادی میں کریں گے ہمارے کو پکاری شادوں والی تھے بڑے متقی بڑے گیا ہے سب ہم لوگ بالکل کچھ نہیں بڑے بڑے یہ کچھ کر کے پڑے ہمارے لیے لے کے گئے جھگڑایا کچھ وقت سے کیا کرنے بعد میں کوئی گڑبڑی ہوگی تو سب نے کر دیکھا لیکن لباس نہیں کر کچھ وقت ہم لوگ یہ بنتے تھے نہیں بالکل وہ ریڈی والا نہیں تھا لیکن یہ تھا کمی تھی اس کے اندر یہ حضرت خالی صاحب والے نے سب بدلوائے سب جگہ رکھی ہے سب حضرت کہا اللہ تعالیٰ شریعت کے ہر ادا کو پسند کرنے کی توفیق دے. چاہے لباس ہو چاہے نام ہو چاہے اٹھنا ہو چاہے بیٹھنا ہو سب کچھ شریعت ہو جائے. شریعت ہماری کامل شریعت ہے. اٹھنے بیٹھنے کا بھی ڈھنگ سکھایا ہے بولنے کا سارے سب کا ڈھنگ سکھایا ہے شریعت کے موقع پر بہت کام ہے. یہ اکمل تعریف ہے رضیت رکھوئی ہے جیسے اس کے اندر عبادات ہیں عقائد ہیں اسی طریقے سے اخلاق بھی ہیں اور اسی طرح آداب بھی ہیں. اخلاق کو بھی سمجھتے جو سامنے لکھا کہ آداب کو اخلاق تو کچھ خانقاہوں میں ہے نہیں پکڑنا اخلاق تو خانقاہوں میں کچھ ہے آداب کا تو ذکر ہی نہیں اگر تعلیم لکھا آداب اس کے شریعت کا آداب کس طرح کو رہنا ہے کیسا لباس پہننا ہے کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے میری جیسی طرح بیٹھو جیسے اٹھنے اس کے لیے ادب ہے جب سیکھیں گے وہ ادب آئے گا تو صحیح معنی میں آپ مؤدب کرے جائیں گے. مؤدب ایک آدمی سکھا رہے تھے میرے سامنے کی بات ہے شہر میں اپنے لڑکے کو کہا دیکھو سلام کیا کرو جب کوئی بڑا آدمی کہا اچھا میرے سامنے سکھا رہے تھے میرے لڑکے کو میں نے کیا کیا سلام کے مطلب سکھا رہے ہیں میں کہا دیکھو خود معلوم ہے کیا سلام پھر سے السلام علیکم کر دو بڑے لوگ کی بات کر رہا ہے ایسے لوگ السلام کو مجھے اب یاد نہیں 40-50 سال کی بات ہے یہ یاد ہے کہ گھر سکھا رہا ہے میں نے کیا سکھا رہا ہے السلام علیکم کہو جب کسی السلام علیکم کوئی مشکل ہے اس کو ایسے کرو ان سے اب تسلیم کرو مجھے من کیا کرتا ہوں کیا کرے
ہم خود نہیں سلام کلام کا ڈھنگ سیکھیں گے سکھائیں گے تو کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جو دستک دے رہا تھا ایسے نہیں لیا جائے گا آرے میں تھا ہمارے خاص آدمی تھے چل گیا تھا تو کیا کہ سب چیز ہو گئے جاؤ اجازت لو آج کل لوگ کا داخل ہو جا کے سلام کرو ہمارے بہت بڑے آدمی جو گئے چلے گئے تمہیں کچھ آزاد بہت اب تو سوچ نہیں کرے اور وہ تو وہی سکھانے ہر طرح جہاں ہم داخل ہونے کے آزاد سیکھیں تو کہیں جا کر آئیے دوسروں سے کیسی سمپتی والے کریے کیا میں آ سکتا ہوں ایک بار آنے کے بعد سلام کہیں گے تب اس کے بعد یہاں بیٹھی پہلے آپ کسی طرح کے آگے میرے سامنے کے بعد ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے کیسے چلنا کیسے بیٹھا جائے کیسے لوگوں سے ملا جائے ہر خطانے کے بارے میں بھی ہے جیسا تو دیکھا ہے اسے گھبرا جائے اللہ تعالیٰ نے عقائد عبادات اخلاق معاملات بلکہ آداب کا پاتا جی مجموعہ اس گروہ کس چیز میں کیا داخل ہو گیا اس چیز میں پورے بہت بار معاملہ تھا کہ بہت بڑے عالم نے اسی آئے کو پڑھا اس کی تشریح کیا داخل ہو گیا اسلام میں داخل میں نے عام لوگ تکلیف سے یہاں پڑے میں اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں اس میں داخل ہونے کیا مطلب ہے کوئی طرح داخل ہو جائے میں نے کہا کہ یہ دین کے پاس ہونے عقائد ہیں عبادات ہیں اخلاق ہیں آداب ہیں یہ بتائیے کہ پانچوں میں تھوڑی سی داخل ہو صرف اخلاق میں جیسے عبادات میں داخل ہونا کافی نہیں وہ سب کے سلسلے والے کی جو آداب شرعیہ ہیں ان کے لیے دو سے زیادہ کیسے سمجھا جائے گا دین پر عمل کرنا آسان ہے یہ دین ہمارا ایسا ہے اسی میں عافیت ہے اس کے آداب کے اختیار کرنے میں ایسا ہے کہ کسی کو کسی سے اذیت نہیں ہوگی اور اگر اس کو چھوڑیں گے تو دین منہدم ہو جائے گا اس کی دیوار بن جائے گی میرا اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے یہ کتابیں اسی لیے لکھی گئی لیکن یہ جس کی تشریح نہیں کر سکتا وہ زیادہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہم لوگ کے عقائد کو بھی درست فرمائے معلوم کریں گے دماغ کے عقائد کیا ہے اعمال کو درست کریں اخلاق کو درست کریں معاملات کو درست کریں آداب کو درست کریں معاملات کو معلوم ہوگا کہ بھائی کتنی کس میں آپ میں صحیح کر رہے ہیں میں غلط ہوئی جو سوچ رہا دماغ ہے وہ سوچ سنائی چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر قائم رکھیں دین پر ثابت قدم رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس تعلیم رکھیں اس کو اس چیز میں کہا یا آمنو انفسکم واہلیکم نارا اپنے نفسوں کو بھی آگ سے بچاؤ اپنی اولاد کو جہنم کو کھلنا نہ بناؤ ان کو بھی سکھاؤ ان کو ڈمان کا عمل کرو معاملات کی دوسری چیز اخلاق کے سنبھالنے کا عمل کرو ہمارے حضرت وغیرہ میں بہت ہی چیزوں پہ آ کرتے تھے سب کو عام کر دیتے تھے کوئی گھر فرانے کے عامل رکھتے ہمیں رائے دیا کبھی کبھی ہوتا تو بہت ہوتا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین مستقیم پر قائم ہوتا تو ہم لوگ یہاں دین ملنا ہوگا تو اور کہاں ہوگا اس بنا پر اخلاقیات کے اعتبار سے بھی معاملات کے اعتبار سے بھی معاشرے کے اعتبار سے بھی کوشش کریں کہ دین میں جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کا پہلے کر کے عمل کریں انشاءاللہ برکات سے ہم خود بھی مستفید ہوں گے اور دوسرے لوگ جب دیکھیں گے دوسرے لوگ بھی زیادہ متوجہ ہوں گے کہ یہ آسان ہے اس کے اخلاق بہت ہی بہتر ہے یہ اخلاقیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خصوصیات ایسے ہیں وہ اس جو سب میں مکارم الاخلاق کسی بند میں اسے مخفی کیا گیا ہو اسی مکان میں اخلاق کی تکمیل کرو ان بنا پر کیسے کسی ملا جاتا ہے کیسے جواب دیا جاتا ہے کیسے معاملہ کیا جاتا ہے کیسے معاشرت کیا جاتا ہے ان چیزوں کا حامد بہت فرماتے ہیں بھائی سب کیا سب کچھ میرا تو ابتدائی چیز ہے یہ مکتب ہے
ابتدائی چیزیں لے جاتے ہو، پیسے اٹھو پیسے بیٹھو کچے رکھاتے ہیں بہش آدھا کے آزاد مرضی کا بڑھتا ہے خاندان بہش آدھا کے آزاد بادشاہ کثیرہ ماں کثیر سارے بادشاہ بھائی وہ کسی سے کام نہ ہو کم کم کام نہ ہونے والی ہے کسی سے اذیت نہ پہنچے. حضرت خالد کا ایسا تھا کوئی سبق پڑھاتا رہتا تھا کوئی جا کے کھڑا ہوا قاضی کی اس کو خلل ہو پڑھانے میں خلل ہوگا اس اذیت سے اس کو بچا لیا. اگر کوئی پڑھ رہا ہے فارسی دور سے اس کو دیکھ رہا ہے اس کو منع کیا جو اس کا ذہن فوراً ہوگا کہ اس کا علاج کرو. یہ سب چیزیں ہیں بچانے کی. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ سے درخواست ہے کہ طبیعت میری زیادہ ٹھیک نہیں ہے اب بھی دوا بھی چل رہی ہے بیماری بھی چل رہی ہے. دعا کی اللہ تعالیٰ سے کام تاکہ کچھ کام ہے کل سے لکھنے کا پڑھنے کا بھی کام ہے سبھی کر کے جتا ہوا ہے جناب اس کے دل سے دعا کرنا جو کام جو چل رہا ہے وہ چلتا رہے بہت سی کتابیں لکھنی ہے اخلاقیات ہے اللہ مجھ سے دکھائے اور جو ایسی صورت رہے گی انگلش کی سنائے گا جو آگے بھی اللہ تعالیٰ شریک کو بھی باقی رکھے گا طریق کے اصول اور طریق کے وضاحت بھی مجھے بھی توفیق محمد فرمائے اور خود عمل کرنے کی بھی توفیق فرمائے. حضرت ماشاء اللہ حضرت محمد ہمارے مسائل میں سے ہیں یہ لوگ بھی اخلاق کی تعلیم دیا کرتے تھے. پہلی مرتبہ میں محمد صاحب کہہ گیا کہ یہ لفظ سنا کہ اس زمانے میں اصلی اخلاق سے رکھنا رسمی اخلاق بھی باقی نہیں رہ گئے مجھے اس کا بہت اثر تھا. پہلی مرتبہ کوئی مولانا کرنے جانے لگا کسی فرمایا کہ اصلی اخلاق جو بہت بڑی چیز ہے رسمی اخلاق بھی لوگوں کے اندر باقی نہیں. یہ محمد میرا اخلاق کی تعلیم آپ بتاؤں محمد احمد صاحب صرافہ اخلاقی تھی. اللہ تعالیٰ یہ حضرات کی صحبت کے فوائد جو صحبت آتے ہیں فوائد سے ہم لوگوں کو نوازے ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.